الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے دین کو، اپنے عمل کو خالص کر لو، تھوڑا عمل تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تمہارے نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ اس وقت سوال کیا تھا جب کہ آپ معاذ بن جبل کو یمن کی طرف ایک مبلغ اور عامل کی حیثیت سے روانہ کر رہے تھے۔ اس وقت ایک اور پیغام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا۔ گویا اللہ کی طرف سے آگہی آ چکی تھی آپ پر۔ جو مشن لے کر آئے تھے، جو تحریک لے کر آئے تھے، جو کام لے کر آئے تھے، اللہ کی طرف سے وہ کام پورا تقریباً ہو چکا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، تم یمن جا رہے ہو، بہت ممکن ہو سکتا ہے واپس آنے کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ آؤ تو میری قبر دیکھو گے، میری مسجد دیکھو گے۔ ایسا غمناک خبر آپ کو حضرت معاذ بن جبل کو دیا گیا، برداشت نہیں کر سکے، بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ، غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، تسلی رکھو۔ ان اولی الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ بلال، اس جہان کے بعد بھی دوسرے جہان میں، آخرت میں ملاقات ہونے والی ہے۔ ان اولی الناس، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے المتقون، جو متقی پرہیزگار ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ من کانو وہ حیث کانو، من کانو کوئی بھی ہو اور کہیں کے بھی رہنے والے ہوں۔ یہ عظیم بشارت، عظیم پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معاذ بن جبل کو نہیں دیا، بلکہ یہ پیغام آپ کا سارے جہان کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے، ایمانی صفات والوں کے لیے یہ پیغام الحمدللہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ بشارت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے، تقوی طہارت کے ساتھ عمل کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہوں گے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس میں شمار فرمائے۔ یہی معاذ بن جبل ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ردیف تھے، سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے معاذ بن جبل سے۔ مانگو، کچھ مانگنا چاہتے ہو، کچھ سوال کرنا چاہتے ہو۔
امام الانبیاء خاتم النبیین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، تو حضرت معاذ بن جبل نے کیا سوال کیا؟ دنیا نہیں مانگی، دنیا کی چاہت نہیں تھی، مال و زر کی چاہت نہیں تھی، ایک عظیم چیز مانگ لی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں، آپ کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہوں۔ کتنی عظیم بات مانگ لی، کتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ بن جبل، اگر تم چاہتے ہو میرے ساتھ جنت میں رہنا، قریب رہنا، تو میری مدد کرو۔ کس چیز سے مدد؟ بکثرت السجود، اعنی بکثرت السجود، کثرت سے سجدے کرتے رہنا، یعنی کثرت سے نوافل پڑھنا۔ فرائض تو ہیں، فرائض پڑھنے سے نجات ہو جائے گی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا کثرت سے نوافل پڑھتے رہنا۔ یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اور آپ کو اس پر باقی رکھے۔ اخلاص عمل کے بڑے برکات ہیں۔ اگر کسی نے نیک عمل کیا ہو اور نیک عمل کا وسیلہ اگر دیتا ہو اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں، کہ پروردگار عالم میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا ہے، تیرے خوشنودی کے لیے کیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ میری یہ مصیبت ہے، میرے یہ مسائل ہیں، میری یہ ضروریات ہیں، اللہ تو میرے ان مسائل کو حل کر دے، پورا کر دے۔ تو جو عمل اللہ کے رضا کے لیے کیے گئے ہیں، اس کا وسیلہ دے کر اللہ کے جناب میں پیش کر کے اللہ سے دعا کی جائے، پروردگار عالم اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ آج اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یقیناً آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، اعادہ کر رہا ہوں ترغیب کے لیے، تشجیع کے لیے، ترغیب اور ترہیب کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک مرتبہ تین آدمی سفر کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، بارش ہونے لگ گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آئی، دیکھا صرف ایک غار ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا غار ہے۔ بارش سے بچنے کے لیے اس پہاڑ کے غار میں تینوں چلے گئے، گھس گئے، پناہ اختیار کی۔ اور ایسا ہوتا ہے، بارش کبھی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، چھتری بھی نہیں ہوتی، آدمی کبھی کسی چٹان، پہاڑ یا پھر کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے بارش سے بچنے کے لیے۔ پہاڑ کے غار میں پناہ اختیار کی۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان، بہت بڑا چٹان اوپر سے گری، اور جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ تینوں اندر ہیں اور غار کا منہ بالکل بند ہے، نکل نہیں سکتے۔ اب تینوں اللہ کے نیک بندے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے،
یہ آپ کے زمانے کا نہیں تھا، پہلے کے زمانے کے لوگ تھے، بنی اسرائیل کے زمانے کے۔ ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے آپ کو اطلاع ملی ہوگی۔ اب وہ تینوں اللہ کے نیک بندے تھے جو عمل کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم۔ دیکھو تم کو اس چٹان سے نجات نہیں مل سکتی، ہاں صرف ایک طریقہ ہے۔ ہم نے اور آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں جو نیک عمل ہم نے کیا ہے، خالص عمل اللہ کے لیے، اس عمل کو اللہ کی جناب میں پیش کرو کہ اللہ ہم نے یہ عمل کیا ہے، اس عمل کو تو نے قبول کر لیا ہے، اللہ ہم کو اس سے نجات دے دے۔ ہر ایک اپنے اس عمل کو پیش کرے جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا اخلاص کے ساتھ۔ گویا انہوں نے اپنے اخلاص عمل کو ایک وسیلہ بنایا اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ تو اس میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ تو جانتا ہے ہمارا گزر بسر، گزران زندگی صرف بکریوں پر تھا، بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کا دودھ نکال کر کے ہم اس سے گزارا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا، اور ایسا دور تھا جب کہ میرے ماں باپ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اسی دودھ پر ہمارا گزارا تھا، ہمارے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا بھی۔ کہا کہ اس لیے جب میں دودھ نکال کر لے آتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کرتا، بعد میں اپنی بیوی بچوں کو پلاتا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، اے پروردگار عالم، خالق کائنات، بکریاں چراتے ہوئے گھاس کے پتوں کی تلاش میں کافی دور نکل گیا، اور جب میں واپس گھر آیا اور گھر آ کر کے بکریوں کا دودھ نکالا، دودھ نکال کر دیکھا تو رات کافی گزر چکی تھی اور ماں باپ دونوں سو چکے تھے۔ اب ادب و احترام کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو جگایا نہ جائے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور پھر اپنے والدین سے پہلے اپنی بیوی بچوں کو دودھ پلانا بھی مناسب نہیں سمجھا، چونکہ میرا یہ عمل تھا۔ دودھ کا پیالہ یا برتن جو کچھ بھی تھا، اے پروردگار عالم، ماں باپ کے سرہانے میں لے کر کھڑا ہو گیا کہ جب بیدار ہوں گے اس وقت یہ دودھ کا پیالہ پیش کر دوں گا۔ بیدار ہوئے، اس کے بعد میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، ہمارے ماں باپ نے دودھ پی لیا، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو پلایا، جبکہ میرے بچے رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اے پروردگار عالم، یہ عمل ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا ادب و احترام میں اللہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ اے پروردگار عالم، اگر تو نے ہمارا یہ عمل قبول کر لیا ہے، اے اللہ اس عمل کو قبول کرنے کی وجہ سے
اخلاص عمل کی وجہ سے اے پروردگار عالم، اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، اگر یہ عمل اللہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے، ففرج عنا ما نحن فیہ، اللہ تو ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ان کی دعائیں عرش الہی تک پہنچی اور اللہ نے قبول کر لیا۔ کس طرح قبول کیا کہ پتھر کا تھوڑا سا حصہ ہٹ گیا، چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ذرا اس سلسلے میں دو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ماں باپ کے ساتھ جو عمل کیا تھا انہوں نے اخلاص کے ساتھ، کس طرح اللہ نے قبول کر لیا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے جہاں توحید کی دعوت دی، اپنی عبادت کی دعوت دی، وہاں ماں باپ کے ساتھ احسان کا بھی ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان سلوک کرتے رہنا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔